حق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في مغفل من مغفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال لي نزا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد السلام علیکم تحفہ یا علی مدد وعلى دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد چل گئی تیگ حیدر کے سر پر روزے داروں میں ماتم بپا ہے چل گئی تیگ حیدر کے سر پر روزے داروں میں ماتم بپا ہے آج جاتے ہیں دنیا سے حیدر روزہ داروں میں ماتم بپا ہے آج کوفے میں ہے آہوزاری ماتمی ہے علی کی دلاری آج روتے ہیں سبھی روزہ پر روزہ داروں میں ماتم بپا ہے بیٹیاں رو رہی ہے علی کی ہائے آئی قیامت یہ کیسی اب نہیں باپ کا سایہ سر پر روزہ داروں میں ماتم بپا ہے یہ نماز و ہزاروں رہے غم میں دونوں جہاں رو رہے خون میں ڈوبے ہے میرا وہ ممبر روزہ داروں میں ماتم بپا ہے خون بہتا ہے در کے سر سے آج اٹھے گا
آج بدلا ہے کیسا مقدر، روزہ داروں میں ماتم بپا ہے ظفر یہ علی کا جنازہ، دل پہ زینب کے زخم تازہ، کہہ رہے عزادار رو کر روزہ تاروں میں ماتم بپا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہمارے دیگر سلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ شب چاک گریبان سحر کی یکنا ہے، مخلوق خدا مائل فریاد و فغاں ہے، ماں بین زمین آسماں محشر کا سما ہے، 19ویں رمضان کا یہ حال بیاں ہے، تاریخ یہ وہ ہے جو قیامت سے نہیں کم، اے مومنو سر پیٹو کرو گریہ و ماتم، اے مومنو سر پیٹو کرو گریہ و ماتم، فارغ جو تہجد سے ہوئے فاتح خیبر، اور صحن میں آئے جو ہی حجرے سے نکل کر، بس قصد کیا ہی تھا ابھی جانے کا باہر، ہوتا کہ ادا فجر کا وہ فرض مقرر، مرغابیوں نے گھیر لیا حق کے ولی کو، دروازے پہ جانے نہیں دیتی تھیں علی کو، گویا ہوئے مرغابیوں سے حیدر کرار، اس انس کی دے تم کو جزا خالق غفار، نالے نہ کرو صبر کرو اے میرے غم خوار، جو وقت معین ہے وہ ٹلتا نہیں زنہار، دامن کو میرے چھوڑ دو یوں اشک نہ برساؤ، مسجد میں مجھے جانے دو دروازے سے ہٹ جاؤ، پہنچے جو ہی مسجد میں علی دیکھا یہ منظر، اوندا پڑا سوتا ہے لئیں ایک زمین پر، جب اس کے قریب پہنچے تو گویا ہوئے حیدر، اٹھ پیروے ابلیس شقی اور ستمگر، معلوم ہے سب کس لیے تو آیا ادھر کوفہ، کس کام کے کرنے یہاں پر ہے ارادہ، یہ کہہ کے اذاں دینے لگے خلق کے مولا، محراب عبادت میں ہوئے زیب مصلی، مصروف ہوئے اطاعت میں اپنے شہ والا، تھی فجر کی پہلی ہی رکعت پہلا وہ سجدہ، تلوار رکاب سے بن ملجم نے لگائی، 2 پارا کیا سر کو جبھی تک اتر آئی،
سر پیٹ کے کہتے تھے نمازی کے اے جلال، کیا کر دیا یہ خانہ حق میں ستمی جار، کی حق کے ولی پر یہ بلا کس لیے بیدار، فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے فریاد، اس شور و فغاں کو سنا حسنین نے جس دم، مسجد کو چلے گھر سے وہ کرتے ہوئے ماتم، حسنین نے اولاد بخوں باپ کو پایا، وہ بہن کیا جس سے کہ منہ کو جگر آیا، پھر ایک چٹائی پہ غرض ان کو لٹایا، غم خاروں نے زخمی شہ صفدر کو اٹھایا، گھر لائے مبادا کئی حالات نہ بگڑ جائیں، سر کھولے ہوئے ثانی زہرا نہ نکل آئیں، داخل ہوئے جب گھر میں پسر باپ کو لے کر، مانا لو شیون سے بپا ہو گیا محشر، تھامے ہوئے تھی بیٹی کو پاؤں کوئی سر، آہستہ سے حجرے میں لٹایا انہیں جا کر، تھا ورد زباں پر علیہ آہ بکا میں، آواز یہی گونجتی تھی ارض و سما میں، بر محمد وآل محمد صلی اللہ بار دیگر سلام مومنین کرام، ایک دفعہ اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہوئے خصوصاً جو ادھر افطار کا انتظام اور جو تشریف لے کے آ رہے ہیں آپ لوگ، آپ سب کے مرحومین کے لیے اور جملہ مومن مرحومین مومنین و مومنات کے لیے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ تلاوت کل کی طرح دو اعلان بہت جلدی سے، ایک تو ریپیٹ ریمائنڈر آپ لوگوں کے لیے کہ القائم سینٹر میں ڈونیشن دینے کے لیے آپ اگر کانٹیکٹ لیس کارڈ یا موبائل سے پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ایپ موجود ہے، اور کیش پیمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ڈائریکٹ ڈیبٹس کی آپ لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے، جس سے اس سینٹر کے ماہانہ اخراجات جو ہیں ان کو پورا کیا جا سکے گا۔ کرنٹلی ہم تقریباً 400-500 پر منتھ جو ہے وہ اخراجات ہمارے زیادہ ہیں آمدنی سے ڈائریکٹ ڈیبٹ کی، تو پلیز آپ بڑھ چڑھ کے اس سینٹر کے تمام انتظامات میں حصہ لیں اور تعاون فرمائیے۔ اس کے علاوہ جو جیسے کہ کل پرسوں ریمائنڈر کیا گیا ہے، تو جو خواتین پردے کے قریب بیٹھی ہیں، اگر کچھ بچے ہیں 6 سال سے کم عمر، تو برائے کرم پچھلے کمرے میں چلے جائیں، یا اگر کسی نے ہاں والدین ان کی نگہبانی کریں انشاءاللہ، تاکہ خاموشی سے ہم اپنے مولانا صاحب کی اسپیچ سن سکیں انشاءاللہ۔ اب بلا تاخیر میں گزارش کروں گا مولانا کاظم معروفی صاحب سے کہ تشریف لائیں، پر محمد وآل محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، دشمن اہل بیت بلانت، دشمن اہل بیت بلانت، محمد آل محمد بلند الصلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Respected brothers and sisters and elders, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. We start by expressing our thanks and gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala for giving us this opportunity wherein we lived these very important nights, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept all your worship and ibadat, inshallah. If you remember yesterday, we were talking about that we are claimants, that we are the Shias of Imam Ali alayhi salam. But Imam Ali alayhi salam has some expectations from us. Who is Imam Ali alayhi salam? There has been many books which have been written about Imam Ali alayhi salam. Even our brothers, Ahl Sunnah brothers, they have written books. Ibn Asakir has written 3 volumes on the merits of Imam Ali. Ahmad ibn Hanbal, who is the Imam of the Hanbali sect, he has a book, Musnad Ahmad ibn Hanbal, which is about 1,000 years back. In that there is a wonderful riwayah where it says, Man arada an yanzuru ila Adam fi ilmihi. Subhanallah. Whoever wishes to see Adam in its knowledge. Nabi Adam alayhi salam, as you know, Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, that we taught Nabi Adam alayhi salam all the divine names. And that is why he was worthy of prostrations by the angels. So whoever wants to see Adam in his knowledge, وَإِلَى نُوحٍ فِي عَزْمِهِ, and whoever wants to see Nabi Nuh alayhi salam in his determination, in his resolve, in his resoluteness. Nabi Nuh alayhi salam propagated for how many years? 950 years. It requires a lot of patience and perseverance to propagate for 950 years. And lots of people ridiculed him. They used to say, it seems like that prophethood did not pay dividends for you. It did not attract many people, so you have resorted to carpentry. That is when he was making the ark. So they used to poke fun at Nabi Nuh alayhi salam. They used to say, Nauzubillah summa astaghfirullah, that how stupid this man is, that he's making this ship not where the sea is, rather he's making it in the middle of the jungle. So it was very, very difficult. But he persisted, he persevered. So if anybody wants to see the determination of Nabi Nuh alayhi salam, وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ, whoever wants to see the forbearance of Nabi Ibrahim alayhi salam. As you know, Nabi Ibrahim alayhi salam, he went through some very, very difficult trials. I mean, the fact that he was asked, and no other prophet was asked to do this, literally sacrifice your own son by your own hands. Considering that it was only a dream, he could have just shrugged it off. He could have said, oh, it's just a dream. But nonetheless, he was willing to go and do exactly what Allah subhanahu wa ta'ala had commanded. He was catapulted into the fire of Nimrud. He was asked by Allah subhanahu wa ta'ala to leave his children, his wife, in the middle of a desert, in nowhere, just having faith in Allah subhanahu wa ta'ala. That is why Hazrat Hajra was, because there was no water available, she was going from Mount Safa to Marwa. So whoever wants to see the hilm, the forbearance of Nabi Ibrahim alayhi salam, wa ila Musa fi fitnatihi, whoever wants to see the intelligence of Nabi Musa alayhi salam, the shrewdness and astuteness of Nabi Musa alayhi salam. Nabi Musa alayhi salam was living with his own enemy, Fir'aun. He killed many babies just to eliminate the individual who might overthrow him in future. But Nabi Musa alayhi salam was brought up by him, and he was worshipping the one and only God, whereas Fir'aun was claiming that he is the God. He was a self-proclaimed God. So you have to be very, very intelligent to be able to do that. So whoever wants to see the intelligence of Nabi Musa alayhi salam, wa ila Isa fi zuhdihi, whoever wants to see the piety of Nabi Isa alayhi salam, and that is why he was given many, many miracles. He could bring the dead alive. He could cure the leprosy, the people who had leprosy, and the blind.
فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ ibn Abi Talib. If you want to see all of these prophets' attributes and qualities combined and accumulated in one person, that would be Ali ibn Abi Talib. Not just these 5 Ulul Azm Payghambar, rather Kana ala sirati wa sunnati alfa anbiya. All the prophets combined. If you wanted to see all of them in one individual, that would be Imam Ali alayhi salam. So this, again, I highlight this in order to let you know what a humongous status and honor Allah subhanahu wa ta'ala has given us, that we are followers of Imam Ali alayhi salam. But like I said, Imam Ali alayhi salam has expectations from us. One of the expectations that Imam Ali alayhi salam has from us is Amr bil Maroof wa Nahi anil Munkar. MashaAllah. Calling people towards good, enjoining good, and deterring people, making sure that they refrain and they abstain from evil. In fact, Imam says that Amr bil Maroof and Nahi anil Munkar is an ocean, and all the other deeds like namaz, fasting, going to Hajj and Jihad is just a drop in the ocean. So the most important thing that you can do in your life is Amr bil Maroof and Nahi anil Munkar. Imam Ali alayhi salam, he divides people into 4 categories. And he says that the first category are the best of people, the most meritorious, and the last category of people are the worst. They are soulless, they are lifeless, they are fallen people. Who are the first type of people? Those, whenever there is a munkar, an indecency or wrong which is being committed, they take a stance against it physically, verbally, as well as internally. بِيَدِهِ بِلِسَانِهِ وَبِقَلْبِهِ. So they protest physically, they also express their discontent verbally, and at the same time they are internally saddened. These are the best of the people. The second group of people are those who are internally really moved and saddened when there is a wrongdoing which is being committed, and they verbally also denounce that action, but physically they don't take anything. They don't do anything. I would say most of the ulamas probably fall in this category. And number 3 are those individuals who are just hurt by what is happening, whatever wrongdoing is happening in the world, but they don't take a stance, they don't say anything verbally, and they don't do anything physically. And the worst people are those that are not bothered at all. It does not impact them whatsoever. And so Imam Ali alayhi salam says these are people, hayyun mayyitun hayy, that these are actually living dead bodies. There are people who are living, they're breathing, but in actuality, they are dead. So this goes to show how important Amr bil Maroof and Nahi anil Munkar is. Many a times people sometimes raise this question, they say, Maulana, my son doesn't pray, my daughter doesn't wear hijab, they are involved in illicit relationship. What do I do? How do I prevent them? How do I convince them? How do I deter them? One of the most important things that you have to do if you're doing Amr bil Maroof and Nahi anil Munkar, that is the most important thing, is that you have to first and foremost lead by example. MashaAllah. MashaAllah. You yourself have to be a role model. I find it difficult to digest this, that if you were punctual in your prayers, if you gave importance to your prayers, if you from early childhood of your child prayed with them, I really doubt when they will grow up and when they will mature, the stage of maturity, they will not want to pray, or they will relinquish prayers. That is because you yourself have not led by example. If that was the case, these situations would not arise. What happens normally, we look for prescriptions, we look for treatment when it's too late. You're supposed to take preventive measures from an early stage so that it does not culminate into a disease which is incurable. That's very important. This is why our first Imam says, Man nasaba nafsuhu linnasi imama. Whoever is chosen, whoever is elected to lead a community, فَلْيَبْدَى بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ. That it is important for him, before he propagates others and tries to educate others, that he himself is practicing that. Otherwise it will not have an impact. So before you can
tell others to do something, if you are not propagating, if you have not implemented that into your life, if you are not leading by example, then it will not have an impact. Now let me mention a few examples from the life of Imam Ali alayhi salam. How he supervised his community. Once there was a young man, and Imam Ali alayhi salam happened to walk past him. He was wearing a garment which was unusually long, so it was scraping the floor while he was walking. So Imam Ali alayhi salam said to him, "Irfa siyabak, lift your clothes." And he said it in a very polite manner. You know, this was, I'm sure you have seen when in the Western world, when the bride has that gown she wears, you know, it is that long thing right at the back which people have to lift. If you're a royalty, if you're a celebrity, they wear this gown which is like running till I don't know how long. So it is a sign of arrogance and pride at the same time. And that boy, he was just, you know, he had a long clothes. So also because it was getting dirty. So Imam said to him, lift your clothes. Now, where we live in the Western world, people at times wear their clothes in a manner which is fashionable that their undergarments are also exposed. And if you tell them that, you know, can you lift your trouser, for example, you know, who are you to tell me? It's my life, it's my clothes, I live my life how I want to, who are you? So Imam Ali alayhi salam, when he said that to him, there was a sense of aura about how Imam approached that boy. So he was taken aback first, because he did not recognize who Imam Ali alayhi salam was. This was right in the beginning of Imam Ali alayhi salam's Khilafat. He had just shifted to Kufa, and he'd only spent about 3 years in Kufa. So he decided to observe Imam Ali alayhi salam, because nobody else has ever told him off. This man just tells me to do this. So he decides to observe Imam Ali alayhi salam. He sees that Imam Ali alayhi salam goes into the bazaar, and he goes to a shop and he buys 2 shirts, one for the price of 5 dirham and one for the price of 3 dirham. And he had his fellow student, Kambar. So he gave the one which was of 5 dirham to Kambar, and he took the one which was of 3 dirham for himself. Kambar said, Mawla, you are the Khalifa of the time. It's more appropriate that you should wear something which is more expensive. To which Imam Ali alayhi salam responded, but you are young, and it suits a young individual to wear something which is nicer. Now this other young man who was listening there, he thought, whoa, this man is a man of substance, because he genuinely cares about young people. And if he is the Khalifa, then he is going to lead by example. So because Imam Ali alayhi salam led by example, he became attracted to Imam Ali alayhi salam, and then he wanted to learn more with regards to Imam Ali alayhi salam. So this is how, when you are practicing yourself, then people are attracted to you. Imam Ali alayhi salam had only one sister, Hani. Hazrat Abu Talib only had one daughter. So you can imagine if somebody has only one sister, how dear that. Imam loved his sister very much. So when the monthly stipend, the time came to give the monthly stipend to people from the treasury, Hazrat Hani came to Imam Ali alayhi salam, and Imam Ali alayhi salam gave her 20 dinars. Another lady who was not an Arab, she also came. For her share, Imam Ali alayhi salam gave her 20 dinars as well, to the shock of Hani. Why did you give her the same as me? She is a stranger, whereas I am an Arab. I am your sister, whereas she is a non-Arab. Why did you equate the two of us? To which Imam Ali alayhi salam says, but this is not the criteria which is set by Allah subhanahu wa ta'ala. He does not look at race and relation to determine how much to give to other individuals. Similarly, Imam Ali alayhi salam's brother Aqil, Imam loved him very much too. Aqil was also in a financial problems. He was really in a dire situation. And he came to Imam and he said, can you give me a little more extra from the treasury, some food? At the end of the day, I'm your brother. So Imam said, no. So he kept on persisting. At which point Imam Ali alayhi salam, there was a hot molten rod. He took that and he put it very close to the eyes of Hazrat Aqil. Aqil screamed. So Imam Ali alayhi salam said, you are frightened and afraid. You scream due to the fire of this world. I am afraid of the fire of the next world. No prejudice, no biases, no favoritism. This is how you lead by example.
Qambar was very dear to Imam Ali alayhi salam. He was one of his finest students, as well as the fact that he used to serve him. And Qambar really loved Imam Ali alayhi salam. When Imam Ali alayhi salam became the Khalifa, Qambar saw that he had put himself into extreme simplicity, which had become very difficult for Imam Ali alayhi salam. So he went into the treasury, he got some extra stuff from the treasury, and he came and he gave it to Imam Ali alayhi salam. And he said to Imam Ali alayhi salam, don't be hard on yourself. You are Khalifa at the end of the day. You deserve it. Don't burden yourself. Don't strain yourself. Now, if I was in that position, I would probably say, thank you so much. You're so caring. You're so considerate. But Imam Ali alayhi salam was not happy whatsoever. Imam Ali alayhi salam said, Qambar, I would have been more happy if you had thrown a sack of fire in my home, as opposed to give me something which I don't have any right. Qambar, I don't want any individual in my government to have a worse situation than I am in. Allah Akbar. I don't want anyone say, look, my leader has more provisions than I do. Allah. I cannot, it is not just whatsoever. I am the leader, I have to lead by example. At times, Imam Ali alayhi salam used to implement these penalties, the Islamic penalties, for various crimes that people used to commit. For example, if they used to consume alcohol, then they would be flogged 80 times. That's the Islamic punishment. One day he assigned Qambar to carry out the punishment on somebody who had consumed alcohol. Qambar, somehow he may have miscalculated, I don't know what, but he went overboard and he flogged him 83 times. Now, if I was in Imam's position, because I love Qambar very much, he's a friend of mine, I probably would have said, don't worry about it. It's okay. At the end of the day, I think he deserved it. I wish you had given the 7-10 more. But Imam Ali alayhi salam, on the other hand, said, Qambar, you also are going to be subjected for the 3 that you went overboard. Allah Akbar. This is no favoritism. Najashi was somebody much like us. We have great love for Imam Ali alayhi salam. He genuinely loved Imam Ali alayhi salam. He said many a poetry and prose in praise of Imam Ali alayhi salam. He used to go into the battlefield and he used to commentate spontaneously. He would say many a prose for the praise of Imam Ali alayhi salam. He was caught in the month of Ramadan drinking alcohol. He was deceived by somebody and he ended up drinking. So Imam Ali alayhi salam said, the punishment has to be implemented, it has to be applied on him. People begged and pleaded to Imam Ali alayhi salam, but Mawla, he's your lover. Please exempt him, excuse him. Imam Ali alayhi salam said, not only will it be 80, it will be 120 extra, because he trampled upon the sanctity of the month of Ramadan. Allah. Don't live in this fantasy world and cuckoo world where you think just because you are a lover of Imam Ali alayhi salam, you have a license to do whatever, and in the day of judgment he will give you shafaat. No, even if you see in his own life, he was very, very fair in his judgment. Whoever it may be, he did not differentiate. That is very, very important when you're doing Amr bil Maroof and Nahi anil Munkar. You have to be just. There was a Jewish man. I know the reason why I mention lots of historical narratives, because it's easier to remember them. Then you also remember the lessons which are embedded in this. MashaAllah, MashaAllah. It's important. Because there was a Jewish man who stole the breastplate of Imam Ali alayhi salam. Imam Ali alayhi salam had gone to do wudu and he had left it on his saddle, and this man took the opportunity and he stole it. Imam claimed that it was mine, so he was taken to the court. While he was in the court, Imam Ali alayhi salam, he was asked, does that belong to you? He said, yes. Can you take an oath to Allah subhanahu wa ta'ala that it belongs to you? Yes. Imam Ali alayhi salam was asked, do you have any witness that this belongs to you? Imam Ali alayhi salam said, no. He said, will you take an oath that this person is lying to Allah subhanahu wa ta'ala? Imam Ali alayhi salam said, no. So the court was adjourned and it was easy, the ruling was in favor of the Jewish man. So when they both came out, Imam Ali alayhi salam said to the Jewish man, in Islam, one of the etiquettes that we have been taught that is when you become acquainted with somebody, you should bid farewell to that individual by walking a distance with that individual. Will you allow me to, walk a bit with you? He said, yes. So while they were walking, the Jewish man said, why did you not take an oath that this breastplate belonged to you, even though you knew very well that it is yours, and I know that too.
He said, it's because, one, because I did not have a witness. And number two, you had already taken an oath. I did not want to take an oath and say, in other words, that you are a liar in public. Allahu Akbar, Allahu Because Akbar. that would mean that I am saying that you are a liar. And secondly, I did not want the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala to also descend upon you. That is why I did not. So they walked for a while, then Imam said, Khuda Hafiz, he bid farewell to him. That man was stunned by that response. He was genuinely impacted. And then he rushed back and gave the breastplate back to Imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam did not fight that individual. He was the champion of Khaybar and Khandaq. He could have easily taken that from him. It was his property. But you lead by example. You want to win their hearts as opposed to forcefully take something back from them. It's very important. In another court proceeding, somebody had a scuffle with Imam Ali alayhi salam, and the judge happened to be the second Khalifa. So when Imam Ali alayhi salam was summoned, the second Khalifa said, Qum ya Abul Hasan. Abul Hasan, stand up. Abul Hasan is a title, that is not a name. Or the son or the father of Hasan, stand up. So Imam Ali alayhi salam's complexion changed. Because in the Arab world, if somebody was to call you by your title, it was giving respect. If you just call them by name, it's just ordinary, like we might call each other by names, but if you call him, it's like saying sir. Or Urdu mein kehte hain janab, aap janab. So that's giving respect. So afterward, when Umar realized that Imam Ali alayhi salam is unhappy, he came to him, he said, why you seem a bit agitated? He said, that is because of the fact that you gave me respect in front of my complainant. That is unfair. That is unfair. That is not how you lead a proceeding, isn't it? If I knew a judge was giving me respect, I would probably say to the individual, listen, it's a futile endeavor. You're not going to win because the judge is in my pocket anyways. But, Imam Ali alayhi salam says, this is not how a trial is conducted. You have given me favoritism by giving me respect. That is not fair. That is not fair. And there are many, many examples. I'll give you one more example. One of the sons of Imam Ali alayhi salam, he was given honey from the treasury before the allocated time. So for example, tomorrow everybody was going to be distributed the honey, okay? But the caretaker of the treasury had invited the son of Imam Ali alayhi salam a night before, and he gave his share in advance. Imam Ali alayhi salam, when he came to know about it, he was really upset. He prayed for him, he cried. He said, oh Allah, forgive him, for he has taken something before. It's not that he stole anything like that. It wasn't that, but he took it before that, because people will say this is favoritism. Because he is the son of the Khalifa, he gets his share in advance. Not only did Imam Ali alayhi salam tell him to, whatever honey he was given, to put it back in the treasury, rather give extra as well. Extra as well. So Imam Ali alayhi salam, if you see his Khilafat, was established on the principle of justice and truth. He never ever compromised. From day one when he became a Khalifa, he said that I will make sure all the misappropriation, all the embezzlement, all the mismanagement that has happened in the treasury, I will take back every single dime and every single penny. Because the third Khalifa was very extravagant. What he used to do, he used to give from the treasury lavish gifts and lands to his friends and family members. Whenever they would have marriages, whenever they would have large ceremony, he would pay them from where? From the treasuries. He would buy them maids, he would buy them servants. So Imam Ali alayhi salam from day one said, this would not be tolerated. I will take every single thing. This is why Imam Ali alayhi salam actually became Shaheed Adalat. Because it was suffocating for certain individuals, especially some of the elite companions, Talha and Zubayr. Who does not know about them? These were prominent companions of the Prophet ﷺ. And they came for their stipend. Imam Ali alayhi salam gave them the same as other ordinary individuals. The mercenaries, he gave them, they were astonished. They were like, but the Khalifa always used to give us more. So Imam Ali alayhi salam said to him that, you tell me, did the Prophet do the same as the Khalifa, or did he used to give it equally? So they were silent. They were like, okay. But we have fought many wars. We are veterans. We have great services to Islam. We also have relationship with the Prophet. So Imam Ali alayhi salam says,
Who is a greater veteran, me or you? Who has fought more wars, you and me or I? Who has taken more wounds, you or I? Who has a greater affinity and relationship and kinship to the Prophet? For I am married to his daughter. But I swear to Allah subhanahu wa ta'ala that I will not differentiate and I will not take more than others. Nara Haidari. Subhanallah, subhanallah. This is very, very important. I'm sure you would have heard that narrative where when Talha and Zubair came to meet Imam Ali alayhi salam in the treasury and they had their own personal matter that they wanted to discuss. So he said to Imam Hassan alayhi salam, this lamp of the treasury, turn it off and bring the lamp from my home. So they were like, this is, what difference does it make? You know, at the end of the day, whichever lantern that you use, he said, no, but this belongs to the treasury. You have come for a personal matter. You are discussing with me a personal matter and not a matter which is related to the treasury. Therefore, it is not allowed for me, it is haram for me to use the oil which has been taken from the money of the treasury. Allah Akbar, Allah Akbar. He used to clean the treasury. He used to pray, yusalli fiha. And then he would look at all the golds and silver. Ya safra, ya zafra. You cannot, this means the gold and silver. You hurra ghairi. Go and fool and deceive somebody else, for you cannot deceive them. Allah Akbar. Subhanallah, You cannot subhanallah. deceive them. So these are some of the examples where Imam Ali alayhi salam led practically how if you want to do Amr bil Maroof, you have to lead by example. You cannot expect others to follow you if you are not an ideal role model. And when it comes to verbally, we have tons of literature. We have Nahjul Balagha, alhamdulillah. We have so many supplications of the Masumin alayhi salam. Imam Ali alayhi salam says, Ya ayyuhan nas, man arafa li akhihi, that if somebody comes to know about his brother, deenahu, that he is somebody who is a mu'min, he is somebody who's trustworthy, he is somebody who's reliable, la yasmahunna aqawil ar-rijal, then you should not pay heed to any negativity that might surround him. Subhanallah, subhanallah. If people are escalating rumors about him, if people are gossiping about him, you are supposed to defend him fervently. It's very, very important. If that has been established that he is a genuine brother, and everyone over here, mashallah, when it comes to do ibadat over here, it's established that they are mu'min. So if you come to know that somebody is backchatting or escalating rumors about that, you are supposed to literally defend that individual with all your forces in mind. This is what Imam Ali alayhi salam is taught. It's very important. On the Day of Judgment, one of the things that is going to hold us back is, as we mentioned yesterday, is backchatting. Till that individual does not forgive, he will not be able to proceed forward. He will not be able to proceed forward. Whenever Imam had the opportunity, for example, when he used to go into the bazaar, he would say to the people, make sure that you do not exploit your customers. Make sure that you do not lie. Make sure that you do not mix the good with the bad. Make sure that you do not bulge up the meat. Make sure that you are not involved in usury. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. That the day of the abode of the hereafter, the heaven, is for those individuals who do not seek ascendancy, nor do they cause corruption. This is the ayah of the Quran. So he would recite all of these things in the presence of the people, because it is important to verbally also propagate. But before that, physically, you have to lead by example. Any opportunity that he got. For example, he went to do iyadat of a friend of his who was sick. His name was Ala ibn Ziyad. And when he came to his house, he said to him, why do you have a big house when you need a bigger house in the hereafter? That's not to say that a person cannot have a big house. Rather, one of the sa'adat of this world, min sa'adatil mar wus'atu darihi. That one of the sa'adat of a human being is if he has a big, spacious house. In fact, whenever Masud alayhi salam would go to people who had cramped houses, if they had the means, then they would say, listen, you should not be having cramped houses. You've got a bigger family, you should expand, if they had the means. So Imam said to this individual, why is it that you have a big house while you need a bigger house in the hereafter? What did he mean by that? So that person was a bit puzzled. He said, why are you not using this house efficiently and correctly?
use it to invite guests more, and the ones who are poor. You have the means. There should be more poor people coming to your house, and you should be feeding them. I don't see that. وَيَسْلُ بِالْأَرْحَامِ, and use this as a mean by making sure that you have a greater and stronger ties with your relatives. You know, many people at times have multiple properties, and their relatives unfortunately are living in difficulty. They've got rent and so on and so forth. Why do you not give it to them? Why are you not giving it out on rent to them? Well, because you are afraid that you will have to charge them minimal or whatever. But remember, you will not be taking any of these properties in the hereafter. What you will take is how you have used those properties, which is to help people, which is to invite people, which is to do good things with people, especially your relatives. If, for example, some of your relatives in different parts of the world are suffering, they don't even have a place to live, and you've got multiple properties all over the world, you will be answerable. You will be asked. You may be making lots of profits. You may be enjoying, financially, you may be well off, but you will be asked on the day of judgment. Because what you need is a bigger property in the hereafter. You don't want, cramped property in hellfire. Is all cramped, isn't it? So Imam Ali alayhi salam always led by example. Always led by example. In fact, when he saw a Jewish man who was lying on the street, he came back angry to the caretaker of the treasury. Why isn't there any benefits allocated for this man? Why is he sleeping on the street? So it's very, very important that if you ever want to do Amr bil Maroof, because Amr bil Maroof does not mean tell others, it starts from family. It starts from home. You start from home, then you go outdoors. So if you want to start from home, you have to, if you're a father, if you're a mother, you have to lead by example. There should be a good relationship between husbands and wives, because they are the role models from their children. If you are going to be arguing, if you are going to be having scuffles, if you're going to be having problems in your marital life, then you cannot expect your children afterwards and then come to Maulana to give you some magical prescription which is just going to fix everything just like that. It doesn't work like that. It doesn't work like that. English में ज़्यादा बोल गया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत सारे अबआद हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। उसमें से एक चीज़ जो आप देखेंगे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, वो थी अखलास, खुलूस। हदीस है कि अल-इखलासु मिन सिर्री, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कि इखलास जो है मेरे राज़ों में से एक है। ये एक एसोटेरिक मीनिंग है, ये एक इरफानी चीज़ है जो उसको मैं तो बयान नहीं कर सकता क्योंकि मैं इरफान के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, मगर अल्लाह ने फरमाया कि मैं उसको ये सिर, ये राज, ये सीक्रेट अता करता हूँ कि जिसको मैं महबूब रखता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसको मैं महबूब रखता हूँ। बिल इखलास तुरफ़उल आमाल, इखलास से इंसान का अमल जो है बाअर्ज़िश बन जाता है, बेशक वैल्यूबल बन जाता है। आप सुबह से माशाअल्लाह अब तक के बहुत सारे नेक अमाल आपने अंजाम दिए। सहरी के बाद आपने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कुरान की तिलावत की, फिर आप काम पर गए, आपने ज़हमत की, मुशक्क़त की, आपने लोगों की मदद की, आपने सदका दिया, आप यहाँ आए, आपने इबादत की, इस वक्त भी आप हालत इबादत में। ये सब नेक अमाल है कि जो आपने अंजाम दिए हैं, मगर हम सब बराबर नहीं उसमें। बेशक हम सब बराबर नहीं। क्यों? क्योंकि जितने इखलास से हमने अंजाम दिया होगा उतनी ही उसकी वैल्यू होगी। उसी एतबार से वो अमल इर्तिका पाएगा, उसी एतबार से वो अमल रुश्द करेगा और उसी एतबार से वो अमल बाला जाएगा, क्योंकि इखलास बहुत अहम होती है। गायतुल इखलास अल खलास, इखलास से इंसान जो है जहन्नम की आग से खलासी, निजात उसको मिलती है। दो तरह का इखलास है, कुरान में दोनों मिसालें हैं। एक होता है इखलास जो इख्तियारी होता है, और एक होता है इखलास जो इज़्तिरारी होता है, इजबारी होता है। इख्तियारी क्या है? यानी अपने इख्तियार से इंसान जो है ना मुखलिसाना अमल अंजाम देता है, सादिकाना अंजाम देता है। मसलन कुरान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिक्र करता है कि अल्लाह हुआ हई, अल्लाह कौन है? अल्लाह वो है कि जो हमेशा से जिंदा रहा है और हमेशा जिंदा रहेगा। व अंतुम मय्यतुन, और तुम कौन हो? तुम वो हो कि जिसको मौत आने वाली। जो भी तुम्हारे पास हयात वो भी अल्लाह ही की देन है। इसलिए
تم کو کیا کرنا چاہیے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب بھی تم اللہ کو بلاؤ تو اخلاص کے ساتھ بلاؤ، کیونکہ اللہ بہت بلند ہے، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی دین ہے، ہر چیز میں تم خالص ہونا چاہیے، ہر عمل کو جو انجام دو سنسیئرٹی کے ساتھ تم کو انجام دینا چاہیے، یعنی اپنے عمل میں، اپنے عقیدے میں، اپنی دعا میں پاکیزگی ہو، اس کو کہا جاتا ہے اخلاص، یعنی ہمیشہ انسان اللہ کو مد نظر رکھتے کہ کیا اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں، یہ ہو گیا اخلاص۔ یہ ہوا اخلاص اختیاری۔ اخلاص اضطراری کیا ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے مجبور ہو کر مخلص ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا رَكِبَ فِي الْفُلْكِ فَدَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی میں تم ہوتے ہو، کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے تو بڑے اخلاص سے تم مجھے یاد کرتے ہو۔ یہ کیا ہے تو مجبوری میں آپ یاد کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی ایسا ہوا کہ جب فلائٹ میں ہو، بہت ایکسٹریم ٹربولنسز ہو، بڑے خلوص سے اللہ کو یاد کرتا ہے میری جان بچا لے، مگر یہ اختیار سے نہیں ہوتا ہے، یہ اجبار ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ اضطراری صورتحال میں ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے جوانی میں، البتہ بوڑھا نہیں ہوا ہوں، ٹین ایج ایئرز میں میں انڈیا گیا تھا، آگرہ سفر کر رہا تھا، تو آگرہ سے تاج محل دیکھنے کے لیے جب میں آگرہ سے واپس لکھنؤ جا رہا تھا تو ٹرینز جو ہے نا وہ کینسل ہو گئی تھی، تو ہم بس سے جا رہے تھے، میرا اور میرا دوست تھا، تو رات کا سفر تھا، اچانک بیچ رات میں بس رک گئی، تقریباً 12-1 بج رہے تھے، میں بھی اڑ گیا، کیا پتہ چلا کہ جو ہے آگے کا جو راستہ ہے وہ مشہور ہے کہ وہاں راہزن آئے تھے، اور بینڈٹس اینڈ ڈیکوئٹس they are known that they have attacked buses۔ تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ پولیس آئے تاکہ وہ ہمیں اسکورٹ کرے اور ہم سیفلی جائیں، اور یہ باپ رے اب سب جاگ گئے، ٹھیک ہے اب سب جاگ گئے۔ اچھا آیا کون پولیس میں سے؟ ایک حوالدار آیا بیچارہ، سوکھا پتلا دبلا، ایک لاٹھی کے ساتھ، ہم نے سوچا یہ تو ہمیں اور مار دے گا، یہ کیا کرے گا، یہ تو مذاق ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ بہرحال مجھے ابھی تک کہ ویوڈلی یاد ہے کہ 1 رات کے بج رہے ہوں گے اور سب جاگ رہے تھے۔ اچھا ہندوستان میں تو آپ جانتے ہیں ہندو بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، جس کا جو بھی مذہب تھا سب نے اپنی کتابیں باہر نکال لی تھی، اور سب، بعض لوگ تو پورے راستے کھڑے رہے، یعنی 1 گھنٹے کا تقریباً سفر تھا اس راستے سے، 1 گھنٹے تک کے سب جو ہے نا کھڑے رہے ایسے ہی، اور دعا پڑھ لیں، بڑے سب کے سب چوکنا۔ اور جیسے ہی خطرہ ٹل گیا، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی فرماتا ہے جیسے ہی خطرہ ٹل جاتا ہے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کے بعد خراٹے مار مار کے سب نے سوئے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ یہ جو اس وقت اخلاص تھا وہ اضطراری تھا، وہ اختیاری نہیں تھا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ میرے جتنے بھی انبیاء ہیں من عبادنا المخلصین، وہ سب کے سب کیا تھے؟ مخلص تھے۔ ایک میں قرآن کی بڑی خوبصورت جو ہے نا آپ کو مثال پیش کرتا ہوں، نبی شعیب اور نبی موسیٰ علیہ السلام کی، یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ایک فرد کو جو ایک ظالم تھا، کسی کے اوپر ظلم کر رہا تھا، اس کو مار دیا تھا۔ اس کی وجہ سے فرعون کا لشکر نبی موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہا تھا، تو نبی موسیٰ واز آن دا رن۔ نبی موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہنچے کہ جہاں ایک کنواں تھا، وہاں بہت سارے مرد تھے، وہ پانی لے رہے تھے، دیکھا 2 خاتون ہیں کہ بڑی مشکل ان کے لیے ہو رہی ہے کیونکہ مرد جو ہے نا ان کو راستہ نہیں دے رہے، تو انہیں نے ان دونوں خاتون کی مدد کی اور پانی کو ان کے گھر تک کے پہنچا دیا۔ یہ دونوں خاتون نبی شعیب کی بیٹیاں تھیں۔ نبی شعیب علیہ السلام بہت ہی بیمار تھے، علیم تھے، کمزور تھے، وہ خود نہیں کر سکتے تھے، ان کی بیٹیاں گئی تھی پانی لینے کے لیے، تو انہیں نے گھر میں آ کر نبی شعیب کو خبر دیا کہ ایک بہت ہی اچھا انسان، بااخلاق انسان، متدین انسان نے ہماری مدد کی۔ تو نبی شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ تو قرآن میں ذکر ہے کہ ایک بیٹی جو ہے وہ گئی نبی موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے، اور كانت تمشی استحیا، بڑی حیا کے ساتھ وہ چل رہی تھی۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی احساس ہوا کہ یہ خاتون بہت ہی باحیا ہے، تو نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ میرے پیچھے آئیے اور آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جہاں بھی مجھے جانا ہوگا ایک کنکری ادھر پھینک دیجیے گا، میں ادھر سے چلا جاؤں گا۔ یہ بھی ایک تعلیم ہے کہ کس طریقے سے انسان کو باحیا زندگی سکھانا ہے۔ بہرحال پھر وہ گھر میں نبی شعیب علیہ السلام کے پہنچتے ہیں۔ نبی شعیب علیہ السلام نے کہا اجلس یا شاہ فتعشا، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ یہ جو ہے جو میں نے ایک عمل کیا ہے، نیکی کیا ہے، احسان کیا ہے، اس کا صلہ ہے، یعنی مجھے ایک انعام دیا جا رہا ہے۔ تو نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں کھانا۔ تو انہیں نے کہا الست جائعا، کیا تم بھوکے نہیں ہو؟ کہا اتفاق سے میں نے صبح سے لے کر ابھی تک کچھ نہیں کھایا ہے۔
مگر میں اس گھرانے سے ہوں کہ جب میں کوئی نیک عمل کرتا ہوں کسی کے لیے تو وہ خالصاً اللہ کے لیے ہوتا ہے، میں کسی جائزے کے لیے اس کو نہیں سبحان کرتا۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی شعیب علیہ السلام نے کہا اتفاق سے ہم بھی اسی گھرانے سے، ہم بھی جب کسی کی دعوت کرتے تو خالصاً اللہ کے لیے کرتے، اس لیے نہیں کہ اس نے ہمارے لیے کوئی کار خیر کیا ہے۔ کبھی ہماری بھی یہی عادت ہے، جب کوئی نیا آتا ہے شہر میں اس کی ہم دعوت کرتے ہیں، تو ہم یعنی دونوں کی طرف سے اخلاص ہے اور دونوں اختیاری ہے، مجبوری میں کسی کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے اخلاص اختیاری۔ یہ ہم سے اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا۔ اسی لیے نبی اکرم انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں ام ایمن نے ایک غذا بنائی تھی نبی اکرم کے لیے جو ان کی من پسند غذا تھی، تو نبی اکرم کے پاس جیسی غذا لے کے آئے تو نبی اکرم نے دعا کی پروردگار میں چاہتا ہوں کہ جو تیرا سب سے محبوب اور با اخلاص بندہ ہے وہ یہاں آئے اور میرے ساتھ اس کو تناول کرے۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دلی دل میں سوچا خدا کرے کہ کوئی انصار کا فرد ہو، خدا کرے کوئی انصار کا فرد ہو۔ تک الباب ہوا، جیسے ہی میں نے کھولا امام علی علیہ السلام، تو انہی نے کیا کہ بہانہ بنایا کہ چلے جاؤ اس طریقے سے، پھر وہ واپس آ گئے، پھر دق الباب ہوا، پھر جو ہے امام علی علیہ السلام، تو نبی اکرم متوجہ ہو گئے۔ نبی اکرم نے کہا اگر رات تک کہ بھی تم ایسے ہی کرتا ہوگا آئے گا علی، کیونکہ اس سے زیادہ اخلاص بہت اہم چیز ہے۔ عدی ابن حاتم، ہم نے اب تک کہ حجر ابن عدی کے بارے میں ذکر کیا تھا، تو یہ ان کے والد محترم تھے، حجر ابن عدی جو امام علی علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں سے تھے۔ ان کے والد محترم کا نام تھا عدی ابن حاتم۔ ان کے 4 بیٹے تھے، 3 جو ہے امام علی علیہ السلام کے ہم رکاب شہید ہو گئے تھے، جس میں سے حجر ابن عدی بھی تھے، ایک منحرف ہو گیا تھا، وہ جو ہے معاویہ کے ساتھ پیوست ہو گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ امام علی علیہ السلام نے ایک جنگ میں اس کے ماموں کا قتل کیا تھا، تو وہ جو ہے پھر معاویہ کے ساتھ وہ ہو گیا۔ تو حاتم، عدی ابن حاتم نے اس کو آگ کر دیا کہ میرا بیٹا نہیں، جو بھی اس کو مارنا چاہے مار سکتا ہے۔ معاویہ نے چاہا کہ حاتم کے زخم پہ نمک چھڑکے، تو اس نے کہا کہ دیکھو علی نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے، تمہارے 3 بیٹے شہید ہو گئے اور اس کے 2 بیٹے زندہ ہیں، یہ ناانصافی ہے۔ تو عدی ابن حاتم نے کہا چپ ہو جاؤ، میں نے علی کے ساتھ ناانصافی کی ہے کیونکہ میں زندہ ہوں اور علی دنیا میں نہیں۔ یہ محبت کب آتی ہے؟ کب انسان کے دل میں اس طریقے سے اللہ کسی کی محبت آتا ہے؟ جب واقعاً وہ مخلص ہوتا ہے، جب واقعاً مخلص ہوتا ہے۔ بہت ضروری ہے یہ بات انسان جانے، اخلاص ہماری زندگی میں اس کی علامتیں کیا ہیں۔ میں نے خود روایت دیکھی کہ جہاں لکھا ہے کہ اگر انسان جو ہے اخلاص کے ساتھ 40 دن خالصاً اللہ کے لیے عمل انجام دے تو اللہ اس کی زبان پر حکمت ڈال دیتا ہے، جیسے وہ بولے گا صرف اس کی زبان سے حکمت۔ یہ حکمت جو اللہ نے نبی سلیمان علیہ السلام، نبی حضرت لقمان علیہ السلام کو وَآتَيْنَا لقمان حکمہ، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، وزڈم عطا کرتا ہے۔ اخلاص سر ہے اللہ کا، اخلاصی کو مد نظر رکھ کے انسان کو اپنے امور کو انجام دینا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ ایک فرد نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کب تک کے صدقہ دیتے رہیں گے؟ امام علی علیہ السلام کثرت سے صدقہ دیتے تھے، کب تک کہ آپ صدقات دیتے رہیں گے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے کون سا صدقہ قبول ہے، اگر مجھے معلوم ہو کہ میرا صدقہ قبول ہے تو میں نہیں دوں گا۔ یعنی یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ میں نے بہت بڑا عمل کر لیا، اپنے عمل کو ہمیشہ ناچیز سمجھو، اپنے عمل کو ہمیشہ حقیر سمجھو۔ جو انسان مخلص ہوتا ہے وہ اپنے عمل کو کبھی بڑا نہیں سمجھتا، اپنے عمل کو ہمیشہ چھوٹا سمجھتا ہے۔ چوتھے امام سے بھی پوچھنے والوں نے پوچھا تھا کہ آپ کتنی عبادت کریں گے، کتنے سجدے کریں گے؟ تو امام سجاد علیہ السلام نے فوراً ایک مکتوب تھا وہ لے کے اس کو دکھایا، دیکھو میرے جد بزرگوار کتنی عبادت کرتے تھے، ان کا تو میں مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی جب کبھی کوئی آپ کی کوئی تعریف کرے تو ہمیشہ یہ کہیں کہ بھئی ہم سے بڑے بڑے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ارے ماشاء اللہ آپ نے کتنا بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے، ارے ہم سے بہت زیادہ لوگوں نے کنٹریبیوشن کیا۔ ہمیشہ اپنے عمل کو کیا سمجھو؟ چھوٹا سمجھو۔ حدیث میں ہے تعریف کے پیچھے نہ جاؤ، مدح کے پیچھے مت جاؤ۔ البتہ یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرے لوگ تشویق کریں، اگر آپ کو کسی کا کام اچھا لگا ٹھیک ہے تو اس کو پریز کریں،
چاہے وہ کسی کی آواز ہو یا نوحہ ہو یا کسی کے اشعار ہوں یا کسی کی تقریر ہو، تو آپ کو پریز کرنا چاہیے، مگر کسی کو وہ عمل اس لیے نہیں کرنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں میری تعریف کریں، کیونکہ بعد میں جب تعریف نہیں ہوتی تو چوٹ بھی لگتی ہے اور ایسا تکلیف بھی ہوتی ہے، اور جب تعریف زیادہ ہونے لگتی ہے تو مغرور بھی ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے اسٹینڈرڈز کچھ بڑھ گئے، مجھے خواص کے درمیان بیٹھنا چاہیے، عوام کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ سب معصومین علیہ السلام کی تعلیمات میں سے اخلاص بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ آیت اللہ بری جردی بہت بڑے عالم دین تھے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ استاد بزرگوار تھے، تو جب وہ جاکنی کے عالم میں تھے تو رو رہے تھے، ان کے طلاب نے، طالب علموں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کو تو بڑے کارنامے، آپ نے اسپتال بنائے، مدرسے بنائے، 1000 طالب علموں کو تعلیم دی، آپ نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، آپ کا رونے کا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ کہا کہ دیکھو اللہ کثرت عمل کو نہیں دیکھتا ہے، کیفیت عمل کو دیکھتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرا کون سا عمل ہے کہ جس کے اندر واقعی میں نے اخلاص سے انجام دیا۔ اللہ اکبر، بہت ضروری ہے۔ امام خمینی کے بیٹے نے ایک مرتبہ کہا سب کے نشست میں کہ بابا میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک نشست ہے اور وہاں علماء ہیں اور نبی اکرم بھی بیٹھے اور نبی اکرم نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ تو انہوں نے ان کے سامنے کہا بیٹا اب آج سے ایسا خواب دیکھنا بند کر دو یعنی اس کو جو ہے سبب نہیں بنا کہ انسان فخر سے کہے کہ اور لوگ سمجھے کہ بھائی ہم بھی کچھ شخصیت ہے، لوگ اس طرح سے میرے بارے میں خواب دیکھتے، نہیں، فوراً وہیں پہ اپنے بیٹے کو کہہ دیا دیکھو ایسا کبھی ایسا نہ ہو کہ میں ماننے بھی لگوں وہ چیز۔ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں بھائی آپ سے بہتر تو میں نے کسی کی آواز نہیں سنی، کبھی کبھار یہ جو ہے نا انسان کے ذہن میں بھی شاید میں ہوں ایسا، تو یہ غلط بات ہے۔ خالص ہونا چاہیے انسان کو۔ آخری بات میں ذکر کرنا چاہوں گا پھر مسائل پر، کہ جب امام علی علیہ السلام جنگ خندق میں انہی نے عمرو بن ود کے ساتھ جو ہے جنگ کی تھی، سبھی کو اس نے جو ہے طلب کیا تھا، مبارز طلب کیا تھا، کون ہے کہ جو مجھ سے جنگ کرے گا، کوئی آمادہ نہیں تھا۔ امام علی علیہ السلام نے اذن چاہا نبی اکرم سے کہ میں آمادہ ہوں جانے کے لیے، تو اس وقت نبی اکرم نے کہا تھا کہ کل ایمان جو ہے نا کل کفر کے سامنے وہاں آیا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا تھا جب امام علی علیہ السلام نے اس کو عمرو بن عبد ود کو زمین پہ پٹکا تھا، تو اسی وقت جو ہے سارے جتنے بھی مسلمان تھے سب بڑے بے چین ہوئے، سب نے کہا نبی اکرم سے علی سے کہیے فوراً اس کو جو ہے نا سر قلم کر دے، بڑے ڈرے ہوئے تھے کہیں وہ دوبارہ جو ہے نا پاسا پلٹ نہ جائے، بڑے کیوں تاخیر کر رہے ہیں علی اس سے کہیے کہ کچھ جلدی سے جو ہے سر جو ہے قلم کر دیا جائے۔ تو نبی اکرم نے کہا کہ علی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو پھر تاخیر کے بعد امام علی علیہ السلام نے اس کو مارا۔ تو جب وہ آئے نبی اکرم کے پاس ملنے کے لیے تو نبی اکرم نے کہا اے علی یہ بتاؤ کہ تم نے تاخیر کیوں کی اس کو مارنے میں؟ کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں اس کے سینے پہ سوار تھا تو اس نے میرے ساتھ جو ہے جسارتیں کی، اس نے جو ہے بددہانی کی، اس نے میرے اوپر تھوکا، اس وقت مجھے شدید غصہ آیا، میں نے سوچا کہ اگر اب میں اس کو ماروں گا تو میں اپنے لیے ماروں گا، اللہ اکبر، اس میں اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ تو جب میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور میری نیت خالص ہو گئی کہ یہ جو ہے اللہ کے لیے، تب میں نے اس کا سر قلم کیا۔ اسی لیے کہا گیا ہے ضربت علی خیر من افضل من عبادت الثقلین، کہ کیا ہے علی کی ایک ضربت تمام انس و جن کی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس کے اندر خلوص بہت زیادہ ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ انسان جو ہے اگر امر بالمعروف کرنا چاہتا ہے تو ایک تو خود نمونے عمل بنے، دوسرا یہ کہ جو بھی عمل وہ انجام دیتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ انجام دے۔ صلوات واقعی انسان سوچتا ہے کہ اللہ کے مہینے میں جو سید الاوصیاء ہو، جو امام المتقین ہو، جو امام العارفین ہو، اس کو حالت عبادت میں شہید کر دیا گیا۔ ہمارے امام بڑے مظلوم ہیں۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا ما اصبر الصابرین، مولا یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہے؟ تو ممکن انسان سوچے کہ وہ کہیں گے امام حسین علیہ السلام، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا صبر واقعاً بے نظیر تھا، حتیٰ فرشتے بھی جو ہیں وہ حیرت زدہ تھے۔ مگر ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ صبر کرنے والا میرا جد بزرگوار علی ابن ابی طالب ہے۔ ان کی
مظلومیت کو سمجھنے کے لیے اتنی ہی کافی ہے کہ جب شام میں خبر پہنچی کہ علی کو محراب میں قتل کر دیا گیا ہے، تو انہیں نے کیا کہا؟ تو انہیں کہا کہ علی کا مسجد سے کیا تعلق، علی کا نماز سے کیا سروکار۔ اس سے بھی بڑھ کے کوئی مظلومیت ہو سکتی ہے؟ امام علی علیہ السلام نے کتنی نفرتیں پھیلائی تھی، کتنا پروپیگنڈا تھا۔ عبداللہ ابن حانی ملعون حجاج ابن یوسف الثقفی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے کچھ امتیازات ہیں، میں اس قبیلے سے ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے امتیازات ہیں۔ حجاج نے پوچھا تمہارے کیا امتیازات ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم اس قبیلے سے ہیں کہ جس کے بڑے چھوٹے سب نے جنگ صفین میں علی سے جنگ کی تھی۔ تو اس نے کہا ہاذا منقبہ، یہ تو تم منقبت پڑھ رہے ہو۔ کہا اور بتاؤ کیا تمہارے امتیازات ہیں؟ کہا ہمارے امتیازات یہ ہیں کہ ہم نے نذر کی، ہماری عورتوں نے نذر کی کہ جب حسین کو شہید کر دیا جائے گا تو ایک ایک گھرانہ 10 اونٹوں کو نہر کرے گا اور پکوایا جائے گا کھانا۔ اور تمہارے کیا امتیازات ہیں؟ ہمارے امتیازات یہ ہیں کہ جب یہ بخشنامہ صادر ہوا تھا کہ علی کے اوپر لعن طعن کی جائے تو ہم ساتھ ساتھ زہرا اور ان کے فرزندوں کے اوپر بھی لعنت کرتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ کہ ایک پوری مسجد کی تعمیر کی گئی تھی کہ جس کا نام تھا مسجد سب علی، یعنی وہ مسجد جہاں علی کے اوپر سب و شتم کیا جائے۔ وہ اسی مقصد کے لیے تعمیر کی گئی تھی کہ وہاں اور کوئی عبادت نہیں انجام دی جاتی تھی سوائے کہ وہاں لوگ آئے اور تسبیح، لعنت کی تسبیح پڑھے امام علی کے لیے۔ کتنا مظلوم ہے میرا مولا۔ اپنی اگر کوئی دن وہ لعنت نہیں کرتے تھے تو وہاں اس مسجد میں جاتے تھے قضا کرنے کے لیے۔ شام میں کسی کا نام علی نہیں ہوتا تھا۔ بنی عباس جب حکومت میں آئے ہیں تو وہ کہتے تھے ہم تو اہل بیت کو نہیں جانتے، ہم خود نبی کے وارث ہیں، ہم خود نبی کے وارث ہیں۔ جب اس مظلوم نے، معاویہ ملعون نے جشن کیا تھا کہ علی کو قتل کر دیا گیا، میں جشن کرنا چاہتا ہوں، تو وہاں ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی جس نے اعتراض کیا۔ اس نے کہا صلی علی روح تضمنها قبر فاصبح فيه العدل مدفونا۔ اے معاویہ سلام اور درود ہو اس روح کے اوپر کہ جب اس کو دفنایا گیا تو عدالت بھی اسی کے ساتھ دفن ہو گئی۔ اے معاویہ تو بے انصاف ہے، کیسے تو جشن منا رہا ہے، کیسے تو جشن منا رہا ہے؟ میں کہوں گا مولا علی کم از کم ایک خاتون نے تو آپ کی حمایت میں شام میں آواز اٹھائی تھی۔ مگر جب امام سجاد سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے سب سے زیادہ مصائب آپ کے اوپر کہاں ڈھائے گئے، تو کہا شام شام شام۔ آخر شام میں ایسا کیا ہوا تھا؟ حرمت الہی، نبی زادی، شہزادی زینب جب وہ مدینے سے جا رہی تھی تو آواز بلند ہوئی تھی اے لوگوں اپنی نظروں کو نیچے کر لو، علی کی بیٹی سوار ہونے والی ہے۔ پر جب شام میں آئی تو شرمندگی سے خود اپنے سر کو جھکا لیا۔ شراب خاروں اور نامحرم جو ہے گور گور کے شہزادی کو دیکھ رہے تھے۔ جب شہزادی روتی تھی تازیانے مارے جاتے تھے، کبھی سروں کو نیچے کیا جاتا تھا۔ کیا اس کے لیے تم رو رہی ہو؟ کیا یہی تمہارا رویہ ہے؟ کوئی پتھر مارتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 22 کے دن کو امام حسن علیہ السلام آئے منبر پر، کہا کہ کل رات کو میں نے اس کو دفنایا ہے کہ اس جیسا نہ آج تک کے آیا ہے، اس جیسا نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ وہ اللہ، وہ نبی اکرم کا پرچمدار تھا، اس کے دائیں بائیں جبرائیل اور میکائیل ہوا کرتے تھے۔ وہ جب بھی جنگ میں جاتا تھا تو واپس نہیں آتا تھا جب تک کہ مسلمانوں کو فتح حاصل نہ ہو جائے۔ دنیا کی ملکیت میں سے اس کے پاس صرف 70 دینار تھے۔ یہ وہ فرد ہے کہ اس رات کو دنیا سے گیا ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا تھا، جس رات میں یوشع ابن نون وفات پائے تھے، جس رات میں اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف بلایا تھا۔ مگر میں کہوں گا علی 21 رمضان کو شہید نہیں ہوئے تھے، ضربت سر پہ لگنے کی وجہ سے شہید نہیں ہوئے تھے، علی 30 سال پہلے شہید ہو گئے تھے جب ان کی ناموس کے اوپر، ان کے آنکھوں کے سامنے ضربت ماری گئی تھی، گلے میں
حسن تھی. شہزادی کونین نے ہاتھ پکڑا, خلو ابوالحسن, اے لوگوں ابوالحسن کو چھوڑ دو. ان ملائین نے شہزادی کے دست مبارک پر علی کے سامنے ضربتیں ماری تھی. اسی وقت میرا مولا شہید ہو گیا تھا. امام علی علیہ السلام نے اپنی حیات میں بڑے مصائب دیکھے تھے. ابو طالب جیسا باپ دنیا سے گیا, بڑے روئے. فاطمہ بنت اسد جیسی ماں دنیا سے گئی, بڑے روئے. واہ اماں, واہ اماں. نبی اکرم بھی بہت روئے. جعفر طیار جیسا بھائی گیا, انکسر زہری, بھیا جعفر میری کمر ٹوٹ گئی. نبی اکرم جیسا اشرف المخلوق دنیا سے گیا. امام بہت روئے, مگر میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ ان سارے غموں میں علی غش کھا کر زمین پر گر گئے. مگر جب حسنین آئے مسجد میں, بابا ماتت امنا, بابا مادر گرامی دنیا سے چلی گئی. ارے وہ فاتح خیبر و خندق کون ہے جو آج تک کے زمین پر نہ گرا تھا؟ وکالا وجہ, منہ کے بل زمین پر گر گئے. جب ہوش آیا تو ایک ہی جملہ تھا, بمن العذابات کیا فاطمہ. اے شہزادی, آپ کے بعد علی کس سے دلداری کرے گا؟ سلام تو دور کی بات, لوگ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. اجرکم اللہ. نبی اکرم نے شہزادی کا ہاتھ دیا تھا امام علی علیہ السلام کو, کہا تھا یہ میری اور اللہ کی امانت ہے, خیال رکھنا. جب امام علی علیہ السلام لاش فاطمہ کو قبر میں سپرد کر رہے تھے تو اس وقت کہا استرجعت الامانہ, اے اللہ کے نبی آپ کی امانت پلٹائی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ میں علی پلٹا رہا ہوں, کیونکہ علی امانت میں خیانت نہیں کرتا. کہا اخلت سخلصت زہرا, زہرا کو مجھ سے چھینا گیا, اس کی ٹوٹی پسلیوں کا راز آپ خود ہی پوچھ لیے گا, کیونکہ مجھ سے کبھی نہیں بتایا. شہزادی کو دفنانے کے بعد چہرہ رخسار قبر پہ رکھا. شہزادی کلا صبری, علی کا صبر اب کم ہو گیا. نفسی علی صبرات یا محبوسہ, شہزادی آپ کے فراق میں یہ گھٹن مجھے کھائی جاتی ہے. یا لیتنی خرجت مع زفرا, اے کاش کہ اس گھٹن سے میری موت ہو جائے. لا خیر بعدک فی الحیات, شہزادی آپ کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے. اب کی مخافتن لتطول حیاتی, میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میری عمر نہ لمبی ہو. آج کے بعد علی کا غم کبھی کم نہ ہوگا. آج کے بعد علی کبھی بھی سکون کی نیند نہ سوئے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا يا علي